الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ولا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال عز وجل في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا
وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، علم حکمت میں وہ غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اور مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جن کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، ان کی شفقت ہے بے حد بے انتہا، ان کی رحمت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد اکرام و تکریم حضرات، بزرگوار محترم، حاضرین سامعین گرامی، ماہ ربیع الاول، ربیع الاول جو اپنے نصف کو پہنچ چکا ہے، اور ربیع الاول کا یہ وہ بابرکت مہینہ کہ جس میں رب ذوالجلال نے ایک بہت ہی بڑی عظیم المرتبت نعمت کو ظاہر بھی فرمایا، پیدا فرمایا، اور اس آخری امت کو عطا فرمایا۔ وہ عظیم نعمت کہ جس کے پیدا کرنے کے بعد، جس کے دنیا میں ظاہر فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے اس نعمت کا احسان بھی جتلایا، اور بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر فرما کر اس کے بعد عظیم دعا جو فرمائی، اور اس دعا کا ثمر خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اپنے ابا، اپنے والد، اپنے جد امجد ابراہیم، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کا ثمر ہوں، جس کو اس دعا کو قرآن پاک میں رب ذوالجلال نے واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے میرے رب، میں خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، میں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا ہے، مجھے پیسوں کی مزدوری نہیں چاہیے، مجھے کوئی لالچ نہیں ہے، میں نے آپ کی رضا کے لیے آپ کا گھر تعمیر کر دیا، اب مجھے ایک اس گھر میں آباد کرنے والا چاہیے، اس مدرسے کا مدرس چاہیے، اس مسجد کا امام چاہیے، اس مسجد کا خطیب چاہیے، اس مسجد میں لوگوں کی تربیت کرنے والا مربی چاہیے، اور میں دعا مانگتا ہوں، اور ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دیجئے، یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیات تلاوت کرتے رہیں، پڑھ کر سناتے رہیں، ایسا رسول بھیج دیجئے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، آپ کی کتاب ان کو سکھاتا رہے، آپ کتاب کی تعلیم بھی دیتا رہے، والحکمت، اور سنت کی تعلیم بھی دیتا رہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دل و دماغ کا تزکیہ بھی کرتا رہے، ان کے دل و دماغ کو پاک صاف کرتا رہے، ایسی کوالٹی والا، ایسی صفات والا، ایسے اوصاف والا ایک رسول بھیج دیجئے۔
تو رب ذوالجلال نے اپنے محبوب پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بڑے صاحبزادے، دو ہی صاحبزادے ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی اولاد میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہیں، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، اور ان 12 بیٹوں میں ایک یہودا بھی تھا جس کی اولاد میں آگے پورا سلسلہ چلا ہے، اور انہی میں سے 18,000 انبیاء تقریباً بنی اسرائیل میں آئے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے، تقریباً یعنی ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل میں، اور یہ یہودیوں سے یہودا جو بیٹا تھا اسی کے نام سے آج بھی یہودی ہیں، یعنی کہ یہودا کی اولاد میں سے یہودی، اور ہزاروں پیغمبر بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء تقریباً انہی کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو فرزند ارجمند حضرت اسحاق علیہ السلام ان کی آگے سلسلے میں سے، اور پھر جو دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں ذبیح اللہ علیہ السلام، ان کی اولاد میں آگے وہ تقریباً کوئی نبی نہیں آیا، یہاں تک کہ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ان کی اولاد میں پیدا فرمایا، اور بنی اسرائیل میں سے اللہ نے حکومت کو آخر میں آ کر منتقل فرمایا بنو اسماعیل کی طرف، یعنی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جن میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا ان کی طرف منتقل فرما دیا، بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کی طرف، اور اللہ نے اس پیغمبر کو پیدا فرمایا، یعنی کہ کتنے سالوں کے بعد رب ذوالجلال نے اپنے جلیل القدر پیغمبر اولو العزم پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا کو آ کر جو یہاں پر پورا فرمایا۔ یہاں سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ دعا جو بندہ کرتا ہے اللہ سے مانگتا ہے بہت جلد قبول ہونا ضروری نہیں ہے کہ جلد ہی قبول ہو جائے، فوراً رات کو دعا کی اور صبح اس کا اثر ظاہر ہو گیا۔ تو دعا کی قبولیت کا اثر نکلنے میں، دعا کا اثر نکلنے میں کافی دیر بھی لگ سکتی ہے، اور انہوں نے جو مانگا تھا وہ تقریباً لگ بھگ جو 40 پشتوں کے بعد اللہ نے اس دعا کو قبول فرما کر وہ ایسا رسول پیدا فرما دیا جو قیامت تک کے لیے وہ رسول ہوگا، عالمگیر پیغمبر ہوگا، عالمگیر کتاب لے کر آیا ہے، وہ عظیم شخصیت۔ اس لیے فرمایا کہ 4 قسم کی خصوصیات اس نبی میں ہونی چاہیے، اور ایسا نبی بھیج دیجئے، اور اللہ نے ایسا نبی بھیج دیا کہ جن کے آنے کے بعد اور نبی کی ضرورت نہیں، جن کے آنے کے بعد سابقہ شریعتیں منسوخ، جن کے آنے کے بعد سابقہ کتابوں میں سے کوئی کتاب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور سابقہ مسائل میں سے جو مسئلے بھی ہیں وہ قرآن میں آگے، اور اس کے بعد یا قرآن چلے گا، نبی کی رسالت نبوت چلے گی، اور قرآن کی حاکمیت چلے گی، اور احکامات ہی چلیں گے قیامت میں، باقی اور کسی نبی کی ضرورت آنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب ذوالجلال نے قصر نبوت کو پیدا فرمایا، ایک محل تیار فرمایا، اور اس کی آخری اینٹ جو باقی لگنی تھی، رہ گئی تھی، اللہ نے مجھے وہاں پر لگا کر اس محل کو مکمل فرما دیا۔ اب کے بعد کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں، نبی کے پیدا ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، وہ بحیثیت نبی نہیں آئیں گے، وہ ایک نبی کے بہت بڑے امتی بن کر اور نبی کے اس عالم ایک بڑی عالمی شخصیت کے طور پر آئیں گے، وہ اپنی نبوت کو لے کر نہیں آئیں گے، رسالت کو لے کر نہیں آئیں گے، اس لیے اب نبی کوئی آئے گا نہیں، نبی پیدا نہیں ہوگا نیا کوئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو نبوتوں کو دعوے کریں گے، ہوں گے جھوٹے اور لعین مردود ہوں گے، اور انہی میں سے یہ ایک مرزا قادیانی، غلام احمد قادیانی، جو ابھی مرزائی اور قادیانی جن کے نام سے اب جو ایک جماعت چل رہی ہے، احمدیوں کے نام سے، مرزائیوں کے نام سے، قادیانیوں کے نام سے، ملعون مردود، جن کو حکومتی سطح پر جو کافر ڈکلیئر کیا گیا،
ابھی جو پاکستان میں زور لگا رہے ہیں اور اسی طرح جو وہ ہندوستان میں زور لگا رہے ہیں اور باہر لندن میں ان کا جو ہیڈ آفس ہے وہاں سے جو یہ احکامات جاری ہوتے ہیں وہاں. اب یہ پاکستان میں یعنی کہ قرآن کے نام سے یہ محلوں میں پھرتے ہیں کہ کس جگہ پر مفت کے قرآن دیتے ہیں اور مفت کے قرآن جو کہتے ہیں ہمیں واپس کر دو، یعنی اپنے طور پر ترمیم شدہ رد و بدل کیے ہوئے قرآن جن میں اپنا مقصد پورا ہو جائے وہ دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے قرآن پاک نہیں لینا چاہیے کہیں بھی کوئی پھرتا نظر آئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اے میرے رب 4 قسم کی خصوصیات والا پیغمبر میری جو وہ سلسلہ نسب میں سے بھیج دیجئے، جو خانہ کعبہ کا مالک ہو، امام ہو، خطیب ہو، مربی ہو، مدرس ہو. تو اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے ہمارے رب وبعث فیہم رسولا منہم، انہی میں سے ایک رسول ان میں بھیج دیجئے، انہی کی نسل میں سے ہو، انسانوں ہی میں سے ہو، بشریوں میں سے ہو، بشریوں کا سردار ہو. پہلا کام یہ ہوگا یتلو علیہم آیاتک، جو ان پر آپ کی آیات جو آپ نازل فرمائیں احکامات ان کو پڑھ کر سنانے والا ہو، جو ان کو پڑھ کر سنائے آپ کی آیات. ایک ہے آیات کا پڑھ کر سنانا، بیانی وہی الفاظ جو اللہ رب العزت نے نازل فرمائے اور آگے ان کو سنا دیا، ایسے وہ الفاظ ان کو سنا دیا جائے. اور پھر صرف الفاظ سنانے سے کوئی بات مکمل نہیں ہوتی ہے جب تک اس کا مفہوم نہ بیان کیا جائے. اس لیے کہ عرب لوگ تو عربی کو جانتے تھے، منع کرنے ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، ایک اس کا مفہوم اور تفسیر بیان کرنے کی ضرورت تھی. ہمارے لیے جو ہے یہ قرآن پاک اور اس کا ترجمہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی زبان میں، اردو زبان میں یا اپنی ہندکو زبان میں یا فارسی والے اپنی فارسی زبان میں اور اس طرح پشتو والے اپنی پشتو زبان میں وہ ترجمے کرتے ہیں، لکھے بھی ہیں اور موجود بھی ہیں، ہر زبان میں ترجمے لکھے ہوئے ہیں. تو صرف الفاظ ہی کو بیان کرنے سے بات نہیں پوری ہوگی، فرمایا کہ دوسرا کام بھی کرنے والا ہو. دوسرا کام کیا ہے؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کو کتاب سکھانے والا بھی ہو، یعنی کہ کتاب سکھانے والا ترجمہ کرنے والا ہو، مفہوم اور تفسیر بیان کرنے والا، وہ کتاب سکھانے والا. اور تیسرا کام کیا ہے؟ والحکمہ، اور اپنی سنت اور اپنا طریقہ بھی سکھانے والا ہو. 24 گھنٹے کے مطابق کیسی زندگی گزارنی ہے، 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے مطابق کیسے گزارنی ہے، صبح کو جاگنا کیسے ہے اور اسی طرح کھانا پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے اور چلنا پھرنا کیسے ہے، لباس پہننا کیسے ہے، لباس اتارنا کیسے ہے اور اسی طرح بات چیت کرنا کیسے ہے، راستے میں چلنا کیسے ہے، بازاروں میں چلنا کیسے ہے، ہر قسم کی. اور قضاء حاجت کرنا اور یعنی کہ بیت الخلاء میں جانا اور باہر نکلنا، اس کے آداب کون سے، مسجد میں آنے جانے کے آداب کون سے، یہ سب کچھ سکھائے. یہ اس کو کہتے ہیں سنت، اس کو کہتے ہیں یہ آداب، سنت طریقہ ہے. یہ فرمایا کہ یہ بھی سکھانے والا، قرآن پاک آیات پڑھ کر سنانے والا اور آیات کے بعد ان کا مفہوم اور تفسیر بیان کرنے والا، مسائل بیان کرنے، اور پھر اس کے بعد جو اس پر عمل کر کے دکھانے والا ہو، اپنی سنت کو بتانے والا، اس کی سنت کی تعلیم دینے والا. اور پھر فرمایا چوتھی بات یہ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرنے والا ہو. ان کا تزکیہ یعنی ان کو پاک صاف کرنے والا، دلوں کے اندر جس قسم کی جو قدورت ہے، میل ہے، کچیل ہے، یعنی جو نئے مسلمان ہوں اور ان کے دلوں میں جو سب کا یعنی کہ کفر تھا اس کی صفائی کرنے والا، اور اسی طرح شرک کی صفائی کرنے والا، اور اسی طرح اگر مسلمان ہیں اور ان میں بدعات پیدا ہوئے تو ان بدعات کو صاف کرنے والا، اور آپس میں کینہ بغض حسد رکھنے والے ان کو صفائی کرنے والا، دل و دماغ کو صاف کرنے والا، وہ تزکیہ نفس، دل و دماغ کو صاف کرنے والی وہ شخصیت، ایسا معاملہ کرنے والی. اور اسی سے چوتھا عمل ہے، چوتھی صفت اور چوتھی خصوصیت ہے، اس سے اب جو خانقاہیں قائم ہیں، جو پیر و مرشد مربی قسم کے جو حضرات اولیاء اللہ علماء کرام ہیں جو بیٹھے ہیں اور لوگوں کو وہ ان کے دل و دماغ کو ذکر الہی سے صاف کرنے والے
اور دلوں کے اندر سے ساری قدرتوں کو نکالنے والے وہ تعلیم و تربیت کا سلسلہ، وہ روحانی ترقی کا جو سلسلہ ہے. اب یہ خانقاہیں یہ اسی سلسلے کا ہے. قرآن پاک کے چوتھے نبی کے جو بعثت کے چوتھے مقصد کا یہ سلسلہ ہے. یہ کوئی باہر کی بات نہیں ہے. جو علماء حق ہیں اور علم والے لوگ اور عمل والے لوگ، اخلاص و تقوی والے لوگ، جو لوگوں کی تعلیم و تربیت کا اور روحانی ترقی کا جو سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں، مراکز قائم کیے ہوئے ہیں، خانقاہیں قائم کی ہوئی ہیں، یہ وہ نبی کی خانقاہ کا سلسلہ ہے. مدارس ہیں نبی کے مدرسے کا سلسلہ، اور سیرت تلاوتیں ہیں نبی کی تلاوت کے جو سلسلہ ہے، اور جو یہ علم اور مسائل سکھانے والے نبی کے علم اور مسائل سکھانے والا وہ سلسلہ ہے. یہ نبی کی نبوت کے علوم کے وہ شعبے سارے جو اب چل رہے ہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ جہاد کا سلسلہ نبی کا جہاد، اور اسی طرح جو تعلیم و تربیت کا سلسلہ نبی کی تعلیم و تربیت، خانقاہی سلسلہ نبی کی خانقاہ جس میں صحابہ کرام تربیت حاصل کرتے تھے اور اپنی روحانی ترقی کو وہ قائم رکھے ہوئے تھے. ایک ہے جسم، ایک ہے روح. جسم کو بنانے میں ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ ہمارا جسم ایسا ہونا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، پٹھے مضبوط ہو، جوڑ مضبوط ہو، ہڈیاں مضبوط ہو، اور تندرست اور صحت مند لگتے ہوں اور خوبصورت ہوں، اچھے ہوں، جسم اور لباس بہت خوبصورت پہنا ہو، جوتے اچھے پہنے ہوں، اور ہماری جو خوبصورتی نظر آ رہی ہو. اس بات کو بھی اللہ اور اللہ کے رسول نے منع نہیں فرمایا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی جمیل یحب الجمال. اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، لیکن فضول خرچی کو پسند نہیں فرماتے. خوبصورتی تو بنانی ہے، فضول خرچی نہیں کرنی. رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. فضول خرچ لوگ وہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. جہاں پر جتنے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنے کیے جائیں بس، اور اس سے ضرورت پوری کی جائے. اگر اس سے زیادہ لگائے جائیں گے تو فرمایا یہ فضول خرچی ہے. فضول خرچی جہاں پر جو خرچے کا ضروری عمل نہیں تھا، کام نہیں تھا، مقصد نہیں تھا، اس سے بڑھ کر فضول کر دیا. اس کو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ شیطان کے بھائی. قرآن پاک میں یہ قرآن پاک کی آیت ہے، حدیث نہیں ہے، حدیث میں بھی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ خوبصورتی کو پسند فرماتے ہیں، خوبصورت رہنے کو پسند فرماتے ہیں، اچھے لباس کو پسند فرماتے ہیں، پاک صاف لباس کو پسند فرماتے ہیں. اور پاک صاف رہنا چاہیے، اچھا رہنا چاہیے، لیکن سارا زور جسم پر نہیں. جسم نے تو ختم ہونا ہے. ایک وقت آئے گا بوڑھا ہو جائے گا آدمی، بوڑھا ہونے کے بعد خوبصورتی بھی ختم ہوتی ہے، جسم کی توانائی بھی ختم ہوتی ہے، آنکھیں جواب دے جاتی ہیں، دانت گر جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو وہ جسم کی رونق ختم ہو جاتی ہے، چہرے کی رونق ختم ہوتی ہے، پٹھے کمزور ہوتے ہیں، ہڈیاں سب کو کمزور ہو جاتا ہے. جسم سارے کا سارا ایک وقت آتا ہے جسم فانی ہو جاتا ہے. اگر کوئی قبر ٹوٹ جائے دیکھتے تو ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوتا ہے، تو کیا فائدہ اس کے پیچھے لگنے کا. انسان اپنے روحانی قوت کے پیچھے لگے زیادہ، یعنی کہ روحانی جو اعمال ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں یہ روحانی غذائیں ہیں، اور ان کے پیچھے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. یعنی کہ بر وقت نماز، عبادت اور ذکر اذکار اور سنت کے مطابق زندگی 24 گھنٹے کی زندگی، سنت کے مطابق جو 24 گھنٹے میں سنت کے مطابق جو تعلیم دی گئی ہے، اور دعائیں تعلیم فرمائی ہیں ہر موقع کی، اور پھر آداب جو تعلیم فرمائے ہیں ہر موقع کے. ہم جو دیکھتے ہیں یہاں پر مسجد میں کتنے سارے حضرات آتے جاتے ہیں، اور اللہ ماشاءاللہ بھول کر کسی کا دایاں پاؤں مسجد میں داخل ہوا ہوتا ہے، باقی کوئی نہیں ہے، کوئی سنت نہیں، کوئی ادب نہیں اللہ کے گھر میں آنے کا. یعنی اتنی ہم مسلمانوں میں اتنی لاپرواہی پائی گئی ہے کہ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہمارا پہلا قدم مسجد کے دروازے سے اندر کون سا جانا چاہیے، اور باہر نکلتے ہوئے کون سے جانا چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں اندر رکھنا چاہیے، اور یہ سمجھ کر یہ میں سنت ادا کر رہا ہوں، تب جا کر یہ ثواب ہوگا. بھولے سے اگر کوئی بندہ دایاں پاؤں رکھ لیتا ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے. پیچھے نہیں تھی وہ تو بھول کر رکھا ہوا ہے. اور ایک ایک سنت کا حساب ہوگا وہاں پر. کوشش کرنی چاہیے سنت کے مطابق زندگی گزارنے. تو ربیع الاول کا یہ برکت مہینہ، اس میں اس بڑی عظیم نعمت کو رب ذوالجلال نے پیدا بھی فرمایا.